اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے درمیان ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوئے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور آج کا ہمارا موضوع ہے معرفت خدا۔ معرفت خدا کے سلسلے میں ہمارے نزدیک کچھ سوالات ہیں۔ آیا معرفت خدا انسان کے لیے ممکن ہے؟ اور معرفت کے کچھ مراتب ہیں، معرفت سب کے لیے برابر ہیں یا اس کے کچھ مراتب ہیں؟ ان سارے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے عالی جناب مولانا سید محمد غازی قبلہ۔ اور آئیے ناظرین، ہم ان سارے سوالوں کے جواب قبلہ سے طلب کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، کیا خدا کی معرفت انسان کے لیے ممکن ہے جبکہ انسان کی عقلیں جو ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، جبکہ اس کی ذات یعنی خداوند عالم کی ذات جو ہے وہ لامحدود ہے؟ تو کیا معرفت خدا انسان کے لیے ممکن ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ عزیزان محترم، ناظرین اکرام، خداوند متعال نے انسان کو اپنی عبادت اور اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ معرفت خدا اور اس کو پہچاننا ہر انسان پر واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط خدا کو ایک انسان عالم ہی پہچانے گا، نہیں، بلکہ اللہ کی معرفت ہر انسان پر واجب ہے، چاہے وہ جاہل ہو، عالم ہو، یا شہر میں رہنے والا ہو یا گاؤں میں رہنے والا ہو۔ ہر انسان پر خدا کی معرفت واجب ہے اور اس کو پہچاننا چاہیے۔ اگر اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو سب عبادت سے پہلے انسان کو معرفت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر معرفت نہیں ہوگی تو انسان عبادت کیسے کرے گا؟ پہلے پہچانے انسان کہ کس کی معرفت، کس کی عبادت کر رہا ہے۔ پہلے معرفت ہے، بعد میں عبادت ہے۔ لہٰذا سوال یہ ہے کہ آیا انسان کے لیے معرفت خدا ممکن ہے؟ کیا اس لیے کہ انسان کی عقلیں محدود ہوتی ہیں، اور انسان ایک ذات ہے جو محدودیت رکھتا ہے، لیکن وہ خدا کی جس کی ذات لامحدود ہے، کیا ایک یعنی محدود عقلیں اس لامحدود کی معرفت حاصل کرتی ہے؟ تو ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ کی معرفت ممکن ہے۔ کیوں ممکن ہے؟ اس لیے کہ اللہ کسی کو اس کے نفس سے زیادہ یا اس کی تکلیف سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ خداوند متعال یعنی وہ حکیم ہے، اس نے اپنی معرفت کا حکم دیا ہے کہ میری معرفت حاصل کرو۔ لہذا جب اس نے حکم دیا ہے، اس نے معرفت کے لیے کہا، تو اس کا عمل کوئی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے معرفت کا حکم دیا ہے تو اس کا مطلب اللہ کی معرفت انسان کے لیے ممکن ہے کہ انسان اس کی معرفت حاصل کرے، اور ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ اس کی معرفت حاصل کرے۔ اس لیے خدا نے حکم دیا ہے۔ اگر ممکن نہ ہوتا تو خدا حکم نہ دیتا، اس لیے کہ خداوند عالم مجھے یا آپ کو یا اور کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ لہٰذا معرفت خدا ممکن ہے اور ہر انسان پر واجب ہے معرفت خدا۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ ہمارا ایک سوال اور ہے، کیا سب کی معرفت ایک جیسی ہے یا اس کے کچھ مراتب ہیں؟ یہاں پر ہم کہیں گے، کہا کہ انسان، ہم جو ہیں تمام کے تمام انسان ہیں، اور ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم سبھی خداوند عالم کو پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں، اس لیے کہ ہم اس کی نعمتیں کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، تو واجب بنتا ہے کہ ہم اس کا شکر کریں، اس کو پہچانیں۔ لیکن انسان کو جس قدر بھی ممکن ہے انسان کے لیے اس قدر پہچانے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میری کنہ ذات کو پہچانے، کنہ حقیقت تک انسان پہنچے،
بلکہ اللہ کہا کہ میری معرفت حاصل کرے. اب معرفت حاصل کرنا یہ نہیں ہے کہ اس کی حقیقت تک پہنچ جائے، اس لیے کہ حقیقت تک خدا کی کوئی پہنچ نہیں سکتا. لہذا جہاں تک ممکن ہے وہ انسان خدا کی معرفت کرے، جہاں تک ممکن ہے. اس لیے کہ بعض انسان جو اپنے عقل کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ معصومین بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے الہی ما عرفناک حق معرفتک، خدایا ہم نے تجھے اس طرح نہیں پہچانا جس طرح تجھے پہچاننے کا حق تھا. لہذا معصومین ہیں، وہ معصومین یا معصوم کہہ رہا، کہا کہ ہم نے ایسے نہیں پہچانا جو پہچاننے کا حق تھا. لہذا جب معصومین جو ہے کنہ ذات تک نہیں پہنچ سکے، حقیقت تک نہیں پہنچ سکے، تو ہم بھی اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن جہاں تک ممکن ہے انسان خداوند عالم کی معرفت حاصل کرے. لہذا مراتب ہیں. مثلا اگر میں نے معرفت حاصل کی تو ہمارا مزاج کیا ہے؟ ایک معصوم کی معرفت ہے، ایک عالم کی معرفت ہے. ہم خدا کی معرفت حاصل کریں تو مثلا جیسے کہ ہمیں واقعہ ملتا ہے معصوم کی معرفت کے اوپر، جب امام سجاد علیہ السلام نماز کے لیے جاتے تھے تو جب وضو کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، چہرے کا رنگ. اور جب کسی نے سوال کیا، کہا کہ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہوا؟ تو امام سجاد علیہ السلام نے کیا کہا؟ امام سجاد علیہ السلام نے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ میں کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے حضور میں جا رہا ہوں. اس لیے کہ امام سجاد علیہ السلام جانتے تھے، پروردگار عالم کی معرفت رکھتے تھے. یا مثلا مولا علی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو پورا ذہنی پوری یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی توجہ خدا کی طرف ہوتی تھی. اس معرفت سے نماز پڑھتے، حتیٰ کہ پاؤں سے تیر نکال لیا گیا لیکن امام کو پتہ نہیں چلا. لیکن یہ معصوم کی معرفت ہے. لہذا معرفت کے مراتب ہیں اور معرفت کے درجات ہیں. ہر کسی کی معرفت جو ہے برابر نہیں ہے، لیکن ہر انسان کو چاہیے کہ وہ خدا کی معرفت حاصل کرے جس قدر بھی ممکن ہو. مثلا یہاں پر معصوم ہے، اگر کوئی خدا کو پہچاننا چاہے تو اسی کی ذات سے بھی پہچان سکتا ہے. جیسے معصوم مولا علی علیہ السلام نے فرمایا خدایا ہم نے تجھے تیری ذات کے ذریعے سے پہچانا. لیکن اگر کوئی عام آدمی ہو، عام آدمی کے جیسے مثلا وہ ایک ضعیفہ چرخہ چلا رہی تھی، اس نے کیسے پہچانا خدا کو؟ چرخے کے ذریعے سے پہچانا. اس لیے کہ اس کی عقل محدود تھی، اس نے اپنی عقل کے اعتبار سے، اس نے اپنی حیثیت کے اعتبار سے خدا کو پہچانا. کہا کہ چرخے کے اس سے پہچانا ہے. کہا کہ جب یہ چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو کائنات کا چرخہ جو ہے بغیر چلانے والے کیسے چل سکتا ہے؟ تو انسان اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ خداوند عالم کی معرفت حاصل کرے. بہت بہت شکریہ قبلہ آپ کا. تو ناظرین کرام، بہت ہی مختصر اور بہت ہی اچھے انداز میں ان سوالوں کا جواب قبلہ نے دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ معرفت خدا کے بارے میں جاری رہے گا، اور ہم نئے موضوع کے ساتھ ہم نئے سوالات کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.